بریانی، پراٹھے، احمد فوڈز کی تمام پروڈکٹ، وائٹل ٹی، کولسل، نیشنل ٹی، ہمدرد، لائف سٹائل اور جزا رائس سمیت ہول سیل خریدنے کے لیے فوری رابطہ کیجیے۔ Delicious Meals UK Limited, Unit 7, Ambrose Street, Gorton, Manchester, postcode M125DD, telephone number 0161 220 7799, mobile 0779 111 7167, terms and conditions apply. وطن کی سیاست ہو یا دیاری ایئر میں آباد کمیونٹی کے مسائل، برطانیہ، پاکستان اور آزاد کشمیر میں کمیونٹی کی شب روز سے ہم رکھتے ہیں آپ کو باخبر۔ آصف قریشی لائیو ٹاک میں آپ بھی بن سکتے ہیں مہمان۔ پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ پروگرام دیکھنے اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور عید الاضحیٰ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے منائی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اس کرونا وائرس سے بھی محفوظ ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج میرے ساتھ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی بڑی اہم نوجوان سیاسی شخصیت جو ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، اور آزاد کشمیر کی سیاست میں جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس میں بھی ان کا انتہائی اہم رول نظر آ رہا ہے۔ میری مراد چودھری عظیم بخش، جن کا تعلق حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ سے ہے، آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے عظیم بخش صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں آواز نہیں آ رہی۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آواز نہیں آ رہی۔ میں چیک کر رہا ہوں جی آواز کو کیا مسئلہ ہوا۔ آواز ٹھیک ہے، ادھر سے آواز تو ٹھیک جا رہی ہے۔ ہلو، شاید آپ کے کوئی وہاں سے پرابلم ہے جی، آواز میں یہاں سے تو ٹھیک جا رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اصل میں کوئی میرے خیال میں ان کے کوئی فون میں پرابلم تھی، اس لیے کوئی آواز کا ایشو تھا۔ تو آواز کی کوئی پرابلم چل رہی تھی، آواز میں گڑبڑ تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ جی اوکے جی، میرے ساتھ آج اس وقت ساری کوئی وائس میں پرابلم آ گئی تھی۔ میرے ساتھ آج آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی بڑی اہم نوجوان سیاسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، جو مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں اور جن کا آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر بلکہ حلقہ نمبر 2 میں اہم رول نظر آ رہا ہے۔ میری مراد عظیم بخش صاحب ہے۔ میں چودھری عظیم بخش صاحب آپ کو اپنے پروگرام آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ عید کے دنوں میں ظاہر ہر آدمی بہت زیادہ مصروف ہے، آپ نے ٹائم نکالا۔ تو
آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کل ایک دو دن کے اندر جو ہے آزاد کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر تھا، لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہندوستان نے 1 سال کے عرصہ میں کشمیری عوام کو مقبوضہ وادی کے اندر محصور کیے رکھا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا آپ کی حکومت اس بارے میں اقدامات کر رہی ہے؟ پہلے تو قریشی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کے سننے والے تمام ساتھیوں کو میں سلام کہوں گا اور گزشتہ عید کی مبارکباد بھی دوں گا۔ یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی جو ایک ظلم و ستم اور بربریت وہاں پہ جو ہو رہی ہے، اس مظالم کی میں بھرپور اس کی مذمت کرتا ہوں۔ گزشتہ 1 سال سے 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا، 1 سال کا لاک ڈاؤن وہاں پہ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے بھائی جو آزاد کشمیر اور پاکستان میں موجود ہیں، چند دنوں کا لاک ڈاؤن ہم برداشت نہیں کر سکے، اور ہم اس پہ اتنا احتجاج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا گھٹن محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں 365 دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن، اور اس پہ ہندوستان پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو کرٹیسائز کرتی رہی، باقی پوری دنیا نے ان کو اس بات کی مذمت کی، لیکن ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا جواب تھا، حکومت پاکستان کی فارن پالیسی پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ 365 دنوں میں انہوں نے صرف دن گننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے یہ بار بار یہ کشمیریوں کو کیوں جو ان کی قربانیاں ان کو نظر انداز کرتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ کشمیر ہائی وے کا نام بھی چینج کر کے سری نگر ہائی وے، کیا وہ کشمیر کے نام سے الرجک ہیں یا کیا وجہ ہے کہ وہ کشمیر کا نام پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں جو مین شہروں پر ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک وجہ نہیں ہے، یہاں پہ ہزاروں وجوہات ہیں، مطلب ان کی انکمپیٹنسی ہے حکومت پاکستان کی، اور اس کے جو فارن پالیسی ہو گئی یا معاشیت یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ مہنگائی دیکھ لیں، یہاں پہ ہر چیزیں دیکھ لیں، پرابلم یہ ہوئی ہے کہ بیک بینچر لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب طریقے سے ان کو فرنٹ لائن پہ لایا گیا ہے، اور ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکے، نہ عمران خان کو اور نہ ان کے جو پوری کیبنٹ ہے اس میں ایک بھی ذمہ دار آدمی نہیں ہے۔ 1-2 جو ذمہ دار آدمی ہیں، ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان کی پوری وہ ٹیم ہے جو مشرف دور میں بیک بینچر تھے، جن کو صرف اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وزیر بنایا گیا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس قابل اور اہل ٹیم نہیں ہے۔ میں یہ کرٹیسائز صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ میری مخالف جماعت ہے، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہماری مخالف جماعت موجود، پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں بڑے نام موجود ہیں، ذمہ دار لوگ نام موجود ہیں، جس طرح آپ اعتزاز حسن دیکھ لیں، اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ جو ان کے ٹائم کے تھے وہ دیکھ لیں، قاہرہ صاحب دیکھ لیں، یا اس طرح کے قابل لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں موجود ہیں۔ لیکن وہی پرابلم ہے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف میں نہ ہی قابل کوئی شخص ہے اور نہ ہی ان کی جو ٹیم کپتان ہے وہ کوئی زیادہ ان کو فکر ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ اگر کوئی ایشو ان کے حوالے سے صرف تقریریں کرنے سے اگر کشمیر آزاد ہو یا گانے سے کشمیر آزاد ہوتا تو اس سے پہلے والے بھی کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کوئی، لیکن کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ ابھی ہوا ہے۔ بھارت کو ہمت نہیں ہوئی یہ کچھ کرنے کے جو کچھ ابھی اس دور میں بھارت کر بیٹھا ہے، اور اسی کے ساتھ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج بھی میرے بے شمار ساتھی کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ہے کہ ان کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے خیال سے پاکستان میں ایک جو فجودہ حکومت ہے وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ کشمیر ایشو کو یا باقی چیزوں کو سپورٹ کر سکے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس سے پہلے تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو کہتے رہے کہ یہ مودی کا دوست ہے،
اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ مودی کا دوست کون ہے، کیونکہ آج دیکھ لیں جو کچھ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور جو کشمیری عوام کے ساتھ جو وہاں پر ہو رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں عوام بڑی باشعور ہے، وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا 5 اگست کو آزاد کشمیر میں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے کوئی ریلیاں، کوئی احتجاجی مظاہرے، جلوس کا کوئی انعقاد کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان سینٹ کا جو اجلاس ہے اس دفعہ وہ مظفر آباد میں رکھا جا رہا ہے، جہاں پہ چیئرمین سینٹ بھی اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ باقی اسپیکر اور باقی وزیر امور کشمیر اور باقی ساتھی بھی وہاں پہ یوم یکجہتی جو ہے وہ ٹائپ بنائیں گے وہاں پہ 5 اگست کو مظفر آباد میں۔ اس کے علاوہ لوکل سطح پہ جتنا حکومت ہماری اپنی بساط کے مطابق ہم نے کیا یا ہم سے پچھلی حکومتوں نے جتنا احتجاج کیا، وہ ایک سولیڈریٹی احتجاج ہی ہے کہ جی ہمارے احتجاج سے، ہماری ریلیوں سے، ہمارے تقریروں سے کچھ ہندوستان پہ اثر ہو سکتا ہے، لیکن ہے کہ ایک اظہار ہمدردی ہے جو ہمیں ان کی طرف پیغام پہنچانا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ وہ تو یہ ہے کہ حکومت پہنچائے یا نہ پہنچائے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا وہ بحیثیت کشمیری احتجاج ریکارڈ کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بطور کشمیری ہم دنیا میں جہاں بھی ہیں ہمیں اپنے ان محصور اور محکوم بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جس بھی فورم پر ہوں اس حوالے سے ضرور آواز بلند کرنی چاہیے۔ عظیم بخش صاحب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں برسر اقتدار جماعت ہے اس کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے ابھی 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، 5واں سال شروع ہے، تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے اسے آپ مطمئن ہیں بطور سیاسی کارکن؟ قریشی صاحب، آپ کا آزاد کشمیر میں اور ایک ٹائم وقت کے ساتھ آپ 6 مہینے، سال، کبھی آپ کا بھی چکر لگتا ہے۔ آزاد کشمیر کی 2 سال پہلے جو صورتحال تھی، جتنی بھی ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ لیول کی جتنی بھی سڑکیں تھیں وہ کھنڈرات بنی ہوئی تھیں۔ میں اوپن چیلنج ہے کہ کوئی بھی کشمیری یا کوئی بھی ساتھی جو آن لائن ہے وہ اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے یا مجھ پہ تنقید بھی کر سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جتنے بھی کنیکٹڈ سڑکیں تھیں وہ 100% کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد تحصیل لیول پہ جتنی ہماری کنیکشنز تھے وہ سارے کے سارے ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ میرپور سے ڈوڈیال تک آپ سڑک دیکھ لیں کہ وہ نہیں بنی ہے، اور ڈوڈیال سے کیونکہ اس سائڈ جو اسلام گڑھ سے اس سائڈ والا بیلٹ ہے وہ سارا وایا دانگلی راولپنڈی جاتا ہے، راستے میں جو دانگلی بلی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے۔ آپ راولا کوٹ چلے جائیں، آپ پلندری چلے جائیں، آپ ہارورڈ کوٹا کا جو دور، بہت دور اور تباہی حالت اس سڑک کی تھی جو راولا کوٹ سے بھی آگے 4-5 گھنٹے لگتے تھے، اس سڑک بھی ابھی 100% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو آزاد کشمیر کے اندر جتنی سڑکوں کا جال بچایا گیا ہے وہ موجودہ دور حکومت دور میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر انفراسٹرکچر پروگرام ہے ہمارا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے لانچ کیا تھا اسٹارٹنگ ڈیز میں۔ اس میں ہر حلقے میں انہوں نے ہر حلقے کے کینڈیڈیٹ یا کہیں جو ممبر اسمبلی ہے ان کو 3 کروڑ 4.5 کروڑ کے قریب انہوں نے فنڈ دیے، جس سے میں خود یہ کہوں کہ گورنمنٹ نے مجھے 1 دفعہ کروڑ روپیہ دیا، 1 دفعہ 50 لاکھ دیا، میں نے سڑکیں بنائی یا 75 لاکھ روپیہ گلیاں بنوائی، بلا تفریق بنائی، بغیر کسی جماعت کے اور بغیر کسی ایفیلیشن کے کہ کس کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، تو سڑکیں گلیاں ہم نے بنوائیں۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، ہماری فوکس جو ہوتا ہے وہ بنیادی مسائل پہ، اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ ہمارے، آپ دیکھ لیں اس انفراسٹرکچر پروگرام کے بعد الیکٹرکسٹی کا ہمارا سسٹم دیکھ لیں، جتنا اب گریڈ ابھی ہوا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ہماری 13ویں ترمیم دیکھ لیں کہ 13ویں ترمیم میں پوری ہم کتنے آزاد ہوئے ہیں، مطلب فائنینشلی طور پر۔ اور اس کے بعد بے شمار چیزیں آپ ہمارا این ٹی ایس اٹھا کے دیکھ لیں
کہ ایسے ایسے نوجوان جن کے پاس سفارش نہیں تھی وہ بھی ان کی جابس بھی ہو گئی ہیں. تو بے شمار ایسے پروجیکٹ ہیں جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں جو قابل تعریف ہیں. عظیم بخش صاحب، یہ تو چلو حکومت نے اگر اچھے کام کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ لوکل سڑکیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے پیچھے قربانیوں کی لازوال داستان پڑی ہوئی ہے. چکریام رٹھوا برج کا نام ہے جس کا آپ دیکھ لیں کہ متاثرین منگلا ڈیم نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار قربانیاں دی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ یہ پل حکومت کے پاس فنڈ ہونے کے باوجود، ان کے خزانے میں پیسہ ہونے کے باوجود یہ نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے تارکین وطن میں شدید غم و غصہ ہے. بلکہ حالات اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ جو بیرون ملک کشمیری ہیں یہ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ذیلی کنبہ جات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آپ سے تو کچھ بھی ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کیوں معاملات یکسو نہیں ہو رہے، ان کو کوئی حل نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ قریشی صاحب، ویسے میں ابھی آپ کے اسلم آزاد صاحب کا کمنٹس بھی پڑھ رہا ہوں، ان کے جو کمنٹس دے رہے ہیں. میں تو ویسے ان کو کہوں گا کہ یہ بابا چکریام پل ہے، تحریک کے اہم رکن ہے اور ان کی اچھی بات ہے کہ لیکن ہے کہ بہت اس حوالے سے محنت کی ہے، کوئی شک نہیں. بے شک تمام ساتھیوں نے، انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے اور میڈیا کے ریلیٹڈ جتنے بھی اور سیریز کشمیری ہیں سب نے محنت کی. آپ کا بھی رول ہے اس میں، باقی تمام ساتھیوں. دیکھیں قریشی صاحب، ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ چکریام کا پل بنا اور اس کا ڈیزائن 2-3 دفعہ چینج ہوا، پھر اس کا ٹینڈر 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کیونکہ جے وی ہمارے پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو جے وی ہے اس پہ ایک دفعہ مقامی کمپنی اور ایک انٹرنیشنل کمپنی اکیلے یہاں ٹینڈر نہیں لے سکتی، جس پہ یہ ٹینڈر لیا چائنیز کمپنی نے. 70% انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا، 30% جو ہے وہ لوکل کمپنی نے کمپلیٹ کرنا تھا. جو چائنیز کمپنی تھی انہوں نے 70% اپنا کمپلیٹ کر دیا، رہ گیا جو 30%. اس پہ ٹھیکیدار کو پیسے ملے نہیں. مطلب پروجیکٹ اتنا پرانا ہو گیا. اس وقت جس وقت اس نے ٹینڈر بھرا اس وقت ریت کا ریٹ کیا تھا، اس وقت سٹیل کا ریٹ کیا تھا، یہ ساری کے سارے اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا، وہ ساری کے سارے چیزیں کیلکولیٹ کر کے حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں فنڈ جاری کیے. ابھی فنڈ جاری ہو گئے، ابھی ٹھیکیدار نے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا. انکار کرنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلے جو فنڈ تھے، مطلب جس وقت یہ ٹینڈر بھرا گیا اس وقت ریٹ اور ہے، جو والے ریٹ ہے وہ ہے، وہ ریٹ ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا پی ڈبلیو ڈی ہائی وے ٹھیکیدار کے درمیان نیگوسیشن ہو رہی ہے. لیکن آزاد کشمیر حکومت کا یہ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ہے حکومت پاکستان کا. اور آزاد کشمیر گورنمنٹ حکومت پاکستان کو بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں اور فنڈ دیے جائیں، لیکن حکومت پاکستان، موجودہ حکومت پاکستان فنڈ نہیں دے رہی. پچھلی گورنمنٹ نے جتنے کا ٹھیکہ ہوا تھا وہ دے دیا، پچھلی حکومت نے جتنے کا ٹھیکہ دینا تھا وہ دے دیا، لیکن ٹھیکیدار اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ وہ ریٹ جو آج سے 15 سال پہلے تھے اس ریٹ پہ نہیں بناؤں گا، آپ نے مجھے پیسے لیٹ دیے. ہم بحیثیت میں کہوں گا کہ مقامی حکومت، ہم حکومت پاکستان کو بارہا یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ پیسے ہمیں اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فنڈ دیے جائیں، لیکن ایک حکومت پاکستان نے بالکل اس چیز کی فکر نہیں کی. اور میں بھی آج ریکارڈ کرواؤں گا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ فنڈ جاری کرے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو. دوسرا بات قریشی صاحب آپ نے کی ذیلی کنبہ جات، یہ معاملہ اس وقت کرنے والا جس وقت آزاد کشمیر حکومت نے یہ وابٹا کو اجازت دی تھی کہ یہاں پہ آپ پانی چھوڑ سکتے ہیں. جس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں چودھری عبدالمجید صاحب تھے، وہ مظفر رہے اور 3 مہینے اپنے حلقے تک نہیں آئے. اس وقت انہوں نے اعلان تھا کہ اس کو پانی چھوڑ دیں، لیکن اس وقت تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی تھی. موجودہ وزیر اعظم کو یہ تھا کہ
अपने ज़ैली कुबाजात और उसके अलावा दीगर मामला जो हैं वो अपने सेटल डाउन करें, उसके बाद उनको इजाज़त दें। लेकिन उन्होंने सेटल नहीं किए और उन्हें इजाज़त दे दी, तो ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे मामलात जूं के तूं पड़े हुए हैं, इन सब हालात के बावजूद क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की दोबारा जो है अवाम आपको मुंतखब करेंगे और एक बार फिर आप क्लीन स्वीप करेंगे और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना पाएंगे? अच्छा जी, एक दो चीज़ें हैं जी। एक तो जो ये जो मामला चलते रहेंगे, ये मामला हुकूमत पाकिस्तान सेटल करने हैं चकरियाम पुल के उनके एक वफाकी वजीर अमूर कश्मीर ये क्या गया थे कि दिसंबर में मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊंगा, और दिसंबर मेरे ख्याल से अभी 1 साल गुजर चुका है और अभी अगला दिसंबर भी आ रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चली। दूसरी बात जो कहा कि आपने हम दोबारा हुकूमत बना लेंगे, तो ज़रा इसको ब्रॉडर वे में या थोड़ी सी तफसीली बात करूँ तो आज़ाद कश्मीर के जितने भी हलके हैं उनमें से आप देख लें, जो मौजूदा तो पार्टियां हैं, 3 पार्टियां भी हो गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक-ए-इंसाफ। तहरीक-ए-इंसाफ के पास आज़ाद कश्मीर में पहले 29 हलके थे, अब 33 हो गए। अब उन आप देख लें कि कितने हैं हलके हैं जिनमें उनके कैंडिडेट मौजूद हैं। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत देख लें कि उनके कितने हलके हैं जिनमें उनके पास कैंडिडेट मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी सेकंड बिगेस्ट जमात है आ रही है आज़ाद कश्मीर में, कि हमारा कम-बेश अगर 33 है, 33 में 25 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है, और 3-4 हलकों में हमारा PTI के साथ मुकाबला है। 3-4 हलके ऐसे हैं जहाँ पे हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है। तो आई एम वेरी क्वाइट होपफुल इंशाल्लाह के अगली हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही आज़ाद कश्मीर में होगी। और इसका आसान समझाने का तरीका यह है कि अगले माह मेरे ख्याल से इस माह होने थे इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के, वो नहीं हुए, अगले माह होंगे। वहाँ पे देख लीजिएगा कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनती है नहीं है। अगर वहाँ पे बना ली तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी बनाएंगे। अगर वहाँ पर बनी तो फिर इधर भी बनेगी। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप भी आइंदा इलेक्शन के उम्मीदवार हैं हल्का नंबर 2 से? अजीब बख्श साहब, आवाज आ रही है आपको? क्रैशी साहब, आपने हल्का नंबर 2 का नाम लिया और आवाज बंद हो गई है। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा सवाल कर लें। मैंने ये सवाल किया है कि क्या आप भी आइंदा हल्का नंबर 2 से उम्मीदवार हैं, लड़ेंगे? जी मेरे ख्याल में ये जहाँ तक आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही थी, मैं आइंदा बिल्कुल इंशाल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, और अगली दफ़ा मैं हल्का नंबर 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा 100%। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त आप मेरे ख्याल में आप समेत कितने उम्मीदवार है टोटल? एक तो साबिक उम्मीदवार है नजीर इनकलाबी साहब, तो इसके अलावा कर्नल साहब हैं, सोहेल सरफराज साहब भी उम्मीदवार हैं, आप भी हैं। तो क्या समझते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा? अजीम बख्श साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? उम्मीदवार बनना हर बंदे का हक है, हर बंदे का हक है। आप भी उम्मीदवार बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन पार्टियों ने फैसला करना होता है इस बात पे कि हमें सीट कौन जीत के दे सकता है। और पार्टी ने मतलब एक ही पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ही शक्ल है। तो आपका हल्का भी यही है, और आप तारीख से बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पे क्या तारीख रही है, और पिछले मतलब 75 से लेकर अभी तक मेरे ख्याल से लास्ट इलेक्शन कैप्टन साहब 91 में जीते थे, तो इस बात को भी मेरे ख्याल से 30 साल हो गए।
اور 30 سال گزرنے کے بعد اگر ہم نے پارٹی نے اگر وہی صورتحال رکھی تو پھر تو مشکل ہے. لیکن ہے کہ جماعت ٹکٹ اس کو دیتی ہے جس کے ساتھ لوگ ہوں, جس کے ساتھ ساتھی ہوں, جس نے گراؤنڈ میں وقت گزارا ہو, جس کو لوگوں کے مشکل وقت میں جو کام آیا ہو, جس کو اگر کلیم کروں تو اگر میں نے پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا تو 35,000-40,000 ووٹ ایسے شخص کو دلائے ہیں کہ جن کا یہاں پہ ووٹ بینک نہیں تھا, اور نہیں تھا, اور ایون چند لوگ ان کو بائی فیس شاید جانتے تھے, موسٹلی لوگ آج بھی شاید نہیں جانتے. تو انہوں نے بھی اپنا کام کیا ہے, میں ان کی محنت پہ کوئی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے محنت نہیں کی, انہوں نے بھی اپنی محنت کی ہے, میں نے بھی اپنی محنت کی ہے. تو اگر میں 35,000-4,000 کسی کو دلوا سکتا ہوں تو ویری ہوپ فل کہ میں اپنے لیے اس سے ڈبل ووٹ لے سکتا ہوں. اگر باقی رہا, اگر میں نے ڈبل لے لیا اور پارٹی ووٹ بھی میرے ساتھ شامل ہوا تو انشاءاللہ سیٹ نکل سکتی ہے. لیکن بات آپ کا جو سوال کا وہی ہے, جواب یہی ہے کہ مزہ تب آتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ ہوں, وہ لوگ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے ساتھ 4-5 ہزار ووٹ. میں نے ثابت کیا ہے کہ میں نے کسی ان نون آدمی جو یہاں پہ جو اتنے فیمس نہیں تھے, یہ میں ان کی یہ نہیں برائی نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے میں اتنا فیمس نہیں اسلام گڑھ میں جتنا میں فیمس سواری میں ہوں. تو میں نے اگر یہاں سے 4,000 کسی کو دلوایا ہے تو جسٹ امیجن میں اسے زیادہ لے بھی سکتا ہوں. لیکن پچھلی دفعہ صرف ایک بات کہوں گا کہ پچھلی دفعہ پارلیمانی بورڈ میں سالار جمہوریت کے سردار سکندر یاد صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے وہی 35 سال پہلی والی روٹین کی تو پھر بھی ہم الیکشن جیتے گے. تو ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر پارٹی نے جیتنا ہے تو پارٹی کینڈیڈیٹ وہ ہونا چاہیے جس کا ذاتی ووٹ بینک ہو. میں نے اپنی یونین کونسل جیت کے دی, میں نے اپنا چکسواری بیلٹ میں ہمارا ٹف مقابلہ تھا چودھری مجید صاحب کے ساتھ, آگے فیض پور شریف میں ہمارا 881 ووٹ تھا اور چودھری مجید صاحب کا 1200 تھا. اپنی یونین کونسل میں ان کو 300-400 ووٹ کا ہمارا ڈفرنس رہا تھا. تو انشاءاللہ اگر میں خود کینڈیڈیٹ ہوا تو میرے بے شمار ساتھیوں نے یہ کہا ہوا ہے, وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ خود الیکشن لڑتے ہیں تو ہم ساتھ ہیں. تو مجھے آئی ایم ویری کوائٹ ہوپ فل کہ پارٹی نے مجھے فنڈ بھی دیے ہیں, پارٹی نے مجھے نوکریاں بھی دی ہیں, پارٹی نے میرے دیگر چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پارٹی نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا ہے. اگر پارٹی نے یہاں تک تعاون کیا ہے تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پارٹی آگے بھی مجھے چلائے گی. ظاہر ابویسلی پارٹی فنڈ تو اسی لیے ملتے ہیں نا, یا پارٹی آپ کی لک آفٹر تو اس لیے کرتی ہے کہ آپ کو چلانا چاہتی ہے. یہ سب باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں کہ آپ بہت ایکٹیو بھی ہیں, بہت محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو نذیر انقلابی صاحب ہیں وہ بھی پچھلے 4 سال سے جس طرح آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح پورے حلقے میں وہ بھی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اور ڈیولپمنٹ میں بھی کافی لوگوں کے کام کاج بھی کروا رہے ہیں. تو نون لیگ یہ کس طرح فیصلہ کر پائے گی پارلیمانی بورڈ, کیونکہ ایک آدمی جو پچھلا الیکشن بھی لڑا, اس سے پہلے بھی آپ چونکہ نئے ہیں, وہ کیونکہ نیا آدمی جب سسٹم میں آتا ہے بے شک آپ نے ووٹ دلوائے ان کو. میں اللہ کرے, میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ جتنے 4-5 امیدوار ہیں سب کو ٹکٹ, لیکن ملے گا ایک کو. لیکن بات جو سوچنے والی یہ ہے کہ ہمارے حلقے کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اسلام گڑھ تک ایک برادری ہے, مطلب تھوڑی سی بات ہم کھل کر کریں اگر تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہمارا جو حلقے کا ووٹ ہے وہ برادریوں کے سسٹم پر بھی پڑتا ہے, جماعتی بنیاد پر بھی ہے, لیکن برادریوں کی سیاست بھی وہاں پر چلتی ہے. اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ایک بات تو ہے کہ اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو چودھری مجید صاحب کا بھی آپ کے قبیلے سے تعلق ہے, چودھری ظفر انور صاحب کا بھی آپ کے قبیلے سے تعلق ہے, سائی ذوالفقار صاحب کا بھی آپ کے قبیلے سے تعلق ہے. اگر 4 آدمی ایک طرف سے امیدوار ہوں تو ظاہر ہے انہوں نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے یا پارٹی نے کہ ایک طرف کتنے امیدوار ہیں اور دوسری طرف, اور پھر ووٹ کا انہوں نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں ساری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس حوالے میں سمجھ گیا, بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں قریشی صاحب, بات اگر آپ نے کھل کے گئی ہے تو کھل کے یہ ہے کہ پلاک سے ہمارا حلقہ شروع ہوتا ہے, اور پلاک سے پنڈ خود یونین کونسل ہے, پنجاب یونین کونسل ہے, اور میونسپل کمیٹی ہے, اور فیض پور ہے. یہ 3 یونین کونسل اور ایک میونسپل کمیٹی ڈال کے یہاں پہ رزلٹ میں آپ کو بتاؤں, جہاں پہ جاٹ برادری کی آپ نے بات کی ہے نا, یہاں پہ جاٹ برادری کے چودھری مجید صاحب تھے. اس کے بعد آپ نے کم گنے, میں زیادہ گنتا ہوں. چودھری مجید صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, تحریک انصاف سے چودھری ظفر انور صاحب تھے,
اور اس کے بعد ایک جماعت اسلامی سے سعود اقبال صاحب تھے، وہ بھی اسی برادری کے تھے، عبد الرحمان ایڈوکیٹ تھے، وہ بھی اسی برادری کے تھے، محبوب اسکر صاحب تھے، وہ بھی اسی برادری کے تھے. لیکن میری بات یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چاروں پانچوں مل کر میں آپ کی بات بالکل فالو کر رہا ہوں، اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا، بہتر طریقے سے ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ 5 لوگوں کی موجودگی میں چودھری مجید صاحب 4700 ووٹ لیتے ہیں اس ایریے سے، ٹھیک ہے، ہم دیتے ہیں 3800، ٹھیک ہے جی. ظفر انور صاحب نے اس ایریے سے لیے 1670 ووٹ، رحمان صاحب نے لیے 500 ووٹ، محبوب اسکر صاحب نے لیے 200 ووٹ. تو پھر کمپیئر اگر کریں تو پھر میرا تو چودھری مجید کا مقابلہ ہوا نا اس ایریا میں نے جس کو ووٹ دلوائے، میں نے 4000 دلوایا، چودھری مجید صاحب نے 48 لیا ہے. وہاں سے تقسیم ہو گیا. نہیں ویسے میں آپ کی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. بات کا صاحب یہ ہے کہ اگر ہم لیگ نون سواری سے میں چیک سواری سے اور اگر وہ اسلام گارڈ سے، اگر اسلام گارڈ سے ہوتا ہے تو اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے، اس کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خالقہ آباد سے لے کر اسلام گارڈ تک 7000 ووٹ لائے کم و بیش، دو ایریے نا. اور اگر کینڈیڈیٹ چکسواری سے ہوتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پلاک سے لے کر اسلام گارڈ تک 7000 ووٹ لے، ٹھیک ہے. اور 3000 میں کہوں کہ مجھے اسلام گارڈ سے 7000 ووٹ ملے گا، امپاسبل ہے، مجھے وہاں سے 3-4000 ووٹ مل رہا ہے. اگر نذیر انقلابی صاحب بھی سوچیں کہ ان کو یہاں سے 7000 مل رہا ہے، ناممکن ہے، ان کو بھی یہاں سے 3-4000 ووٹ مل رہا ہے. تو میرا موقف ویری کلیئر ہے کہ اگر میں 4000 لے سکتا ہوں تو 7000 اس ایریا سے میں لوا سکتا ہوں، 4000 تو 7000 آسانی سے لے سکتا ہوں. اسلام گارڈ سے لے کر خالقہ آباد تک مجھے 4000 3000 4000 جو برادریوں سے ہٹ ابھی مجھے یہ بتائیں، آپ اسلام گارڈ گئے ہیں، اسلام گارڈ میں چودھری مجید صاحب کو ووٹ نہیں پڑتا؟ کیا ظفر انور صاحب کو اسلام گارڈ سے ووٹ نہیں پڑا؟ کیا ذوالفقار صاحب کو وہاں سے ووٹ نہیں پڑا؟ پڑتا ہے. تو وہ ان میں کوئی خاص چیزیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہے، یا ان میں کوئی خاص خوبی ہے جو مجھ میں نہیں ہے کہ وہاں کے اسلام گارڈ سے لے کر خالقہ آباد تک مجھے 4000 ووٹ ملے گا، یا نذیر انقلابی صاحب یا چیئرمین مالک صاحب ہیں. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ نون لیگ کا اگر ووٹ بینک سب سے زیادہ دیکھا جائے تو وہ خالقہ آباد سے اسلام گڑھ تک زیادہ بنتا ہے. اگر آپ اپنے علاقے کی اس نسبت اگر کلیئر کریں تو پلاک سے لے کر چکسواری تک، اور اگر اس سے آگے دیکھیں تو نون لیگ کا زیادہ ووٹ اس طرف بھی ہے. جی بالکل آ جائیے. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک بات اور بھی جو ہے اس حلقہ کی جو عظیم بخش صاحب جو ہے جی سر، آپ نے میری بات 100% تائید کر دی. اچھا جی مجھے آواز آ رہی ہے، میری بات کی آپ نے 100% تائید کر دی. بالکل میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ تائید یہ ہے کہ پلاک سے اسلام گڑھ تک اگر میں اپنی جی بات کریں. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے. اگر پلاک سے لے کر اسلام گڑھ تک 7000 ووٹ لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسلام گڑھ سے لے کر خالقہ آباد تک تو آلریڈی ووٹ ہے. جی آواز آپ کی کوئی میرے خیال میں کوئی یہی کہہ رہے ہیں میں نے آپ ایک بات دوبارہ ایک بات جو نہیں، چلو ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے آواز، ٹھیک ہے ابھی بہتر ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ پلاک سے لے کر اسلام گڑھ تک اگر میرا ذاتی ووٹ ہے اور پلاک سے لے کر اگر ذاتی ووٹ میں 7000 بنا لیتا ہوں جس میں پارٹی کا ووٹ بھی شامل ہو، تو پھر آپ نے بات کی تائید تو کر دی کہ اسلام گڑھ سے آگے تو خالقہ آباد تک پارٹی ووٹ ہے وہ تو ویسے مل جائے گا. یہ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا وہ ووٹ آپ کو ملے گا؟ کہ ڈیفینیٹلی ملے گا. قریشی صاحب بات نہیں ہے پارٹی ووٹ پتی کون سا ہوتا ہے. میں اب تھوڑا سا جو میں سمجھا ہوں، میں جو بات سمجھا ہوں، پارٹی ووٹ ہماری ایریا میں کسی بھی ایریا میں پتی کون سا ووٹ ہے. پارٹی ووٹ یہ ہے کہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے تو آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ دیکھے گا کہ قریشی صاحب کا تعلق ہے عظیم کے ساتھ، وہ
اپنا تعلق بنائیں گے انقلابی صاحب کے ساتھ. تیسرے نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاس یہ تیسرا کوشش کرے گا میں چودھری مجید صاحب کے ساتھ تعلق رکھوں. ہمارے ایریا میں جو پارٹی ووٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کر کے ایک اپنے ووٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, اور وہ جو تقسیم والا ووٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم اسکندر یاد صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کینڈیڈیٹ چکسواری سے نہ دیا اور نام لے کے کہا تھا کہ اگر عظیم کینڈیڈیٹ نہ ہوا اور چکسواری سے کینڈیڈیٹ نہ ہوا تو آپ یہ سیٹ دوبارہ آ جائیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ کینڈیڈیٹ کا چکسواری سے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ مقامی چودھری صاحب کو ڈیمیج کرے گا. لیکن عظیم باق صاحب ایک بات اور بھی آپ بخوبی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حلقہ ہے نا, اس کا جب بھی فیصلہ ہوا یہ ایک بات ہے کہ چودھری مجید صاحب کی بھی اس میں مرضی شامل ہوتی ہے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے. کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ جب فیصلے ہوتے ہیں نکال کے, آپ کی آواز نہیں آئی, اس بات کا فیصلہ تک آئیے. جی میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت حلقہ نمبر 2 کا فیصلہ ہوتا ہے ٹکٹ کا, اس وقت جو ہمارے حلقہ کے سابق وزیر اعظم ہیں ان کی رائے بھی کسی حد تک اگر 50% نہیں ہے تو 10% ان کی رائے ضرور شامل ہوتی ہے اس فیصلے میں. جو پیچھے کی مثالیں ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کی جماعت کی پالیسی تو ویسے بھی بالکل ٹھیک مثال نہیں, جو اگر سابقہ مثالیں دیکھی جائیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی بات کہ میں 100% فیصلہ ہوا وہ چودھری مجید صاحب کی مرضی کے مطابق ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر چوائس صاحب سے پوچھا گیا تو کیا میں 100% تائید کرتا ہوں. پچھلی دفعہ 2 دفعہ جو ہوئے ہیں, جو پچھلے فیصلے ہوئے ہیں چودھری مجید صاحب کی شاید میری ذاتی رائے بھی آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتی ہے کہ میرا بھی اتفاق, لیکن اس وقت تھی پاکستان آزاد کشمیر میں پاکستان آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس. اس دفعہ ہے پچھلی دفعہ اور اس دفعہ یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کا فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں بھی کینڈیڈیٹ تھا لیکن میں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میرا ووٹ بینک نہیں تھا. جن کا ووٹ بینک تھا ان کو ٹکٹ ملا, اس دفعہ ٹکٹ ملا ان کو مسلم کانفرنس کا بھی ایک دفعہ ٹکٹ ملا, وہ آزاد بھی الیکشن لڑے. لیکن اس دفعہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک پارلیمانی بورڈ بنے گا جو پچھلی دفعہ بنا تھا. اس پارلیمانی بورڈ میں فاروق حیدر صاحب کا ایک ووٹ ہوگا, اس میں طارق فاروق صاحب کا بھی ایک ووٹ ہوگا, اس میں ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا بھی ایک ووٹ ہوگا, اس میں چودھری عزیز صاحب کا بھی ایک ووٹ ہوگا, اس میں ایک اور اسکندر یاد صاحب ہوئے ان کا بھی ایک ووٹ ہوگا. ان 5 کا ایک ایک ووٹ ہوگا اور 5 ہی لوگ پاکستان سے ہوں گے. 5 ہی لوگ پاکستان سے ہوئے جو پچھلے سال کی مثال ہے, پچھلے الیکشن کی مثال ہے. تو 10 لوگ فیصلہ کریں گے ٹکٹ کا. اکیلا فرد نہیں کرے گا, سردار عتیق صاحب نہیں کریں گے, اسکندر یاد صاحب فیصلہ نہیں کریں گے, سردار مجاہد اول سردار کیوم صاحب نہیں کریں گے اس دفعہ. اور پچھلی دفعہ 10 لوگوں نے فیصلہ کیا تھا, اس دفعہ 10 لوگ ہی فیصلہ کریں گے, ایک بندہ نہیں کرے گا. تو اس لیے جو پچھلی مثالیں ہیں وہ بہت ٹھیک ہے, اگلی میں تھوڑا سا فرق ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک, چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہے کہ, لیکن ایک بات میری آپ ذہن میں رکھیں کہ جب جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ جی اگر آئندہ ٹکٹ نہ ملا تو یہ سیٹ ہم ہار جائیں گے, وہ نکیال کا فیصلہ بھی جب کرتے ہیں تو وہ چودھری مجید سے رائے لیتے ہیں. 100 اختلاف ہے ان کا, لیکن جب نکیال کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی چودھری مجید کی مرضی سے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا جاتا ہے وہاں پر. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھی بات ہے اگر آپ کی پارلیمانی پارٹی اگر وہ آزاد ہے, اگر وہ خود فیصلہ کرے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارا دیسی ورڈ استعمال کر رہا ہوں, پانجی سمجھتے ہیں نا آپ؟ بالکل پانجی سمجھتے ہیں, پانجی. بالکل. تو جو پانجی چودھری مجید صاحب نے انہوں نے اتارنی ہے, وہ جو پانجی چودھری مجید صاحب ان پہ چڑھاتے رہے وہ انہوں نے اتارنی ہے. تو اسی لیے وہ پچھلی دفعہ جذباتی تھے کہ عظیم کو ٹکٹ دو. چلو عظیم بھائی صاحب دعا گو ہے کہ آپ کو ہی ٹکٹ ملے, اللہ کرے آپ کو ٹکٹ ملے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے, میں تو کہتا ہوں کہ جتنے آپ امیدوار ہیں سارے میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, اچھا تعلق ہے, سب کو ٹکٹ ملے.
लेकिन फर्ज करें कि अगर 99% आपको टिकट मिलता है, मैं ठीक है, 1% आपको टिकट नहीं अच्छा मिलता, सबको मिले फिर क्या करेंगे? ये आप बस पे चढ़ाने सब के टिकट आप बस पे चढ़ा, बस के टिकट दे रहे हैं, किस चीज के टिकट दे रहे हैं? वो इसलिए कि नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि ये अजीम साहब की सपोर्ट कर रहा है। ये भी मसला है ना, क्या करूं? फर्ज करें कि अगर आप आखिरी वक्त में जब फैसले नहीं होते हैं ना, आखिरी टाइम फैसला चेंज भी हो सकता है। पार्टी कहती है जी नजीर इनकलाबी साहब, अजीम साहब सीनियर है, आप इस तरह करें कि इस इलेक्शन में नजीर इनकलाबी साहब की सपोर्ट करें, आप क्या करेंगे फिर? अगर पार्टी आखिरी वक्त में ये कहती है कि जी देखिए हमें इलेक्शन सीट हर हाल में चाहिए, हमने सारा जायजा लिया है कि आप सीट नहीं जीत सकते, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है कि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है सियासत में। मैं कहता हूं कि अगर फर्ज करें कि पार्टी आपको ये कहती है कि जी अजीम साहब आप इस अब की बार जो है वो नजीर साहब को या सोहेल साहब को या कर्नल साहब को आप मौका दें, इस बार आप ना, तो आप क्या करेंगे? इलेक्शन फिर भी लड़ेंगे या? क्रैशी साहब फर्ज पे तो वाकई बहुत सारी चीजें फर्ज की जो जा सकती हैं। पार्लियामेंट फर्ज ये भी पार्टी का किया जा फैसला सकता होगा है कि उसको सिर्फ टिकट मानेंगे। मेरा ही हो, बाकी मेरा, लेकिन है कि पिछली दफा ये तो टिकट मैं कहता हूँ कि नजीर 100% नजीर आप नहीं इनकलाबी हो। को टिकट मिला, मैंने पूरी सपोर्ट दी। नहीं नहीं मैं नहीं आपके, मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नजीर साहब को टिकट मिला तो मैं उनकी सपोर्ट की, मुझे उम्मीद है मुझे टिकट मिला तो वो भी सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह सोहेल सरफराज साहब को अगर टिकट मिलता है तो देखें एक चीज है कि इलेक्शन जो है वो अपनी जात के लिए मैं नहीं लड़ रहा, अपनी जी जात के लिए इसलिए लड़ा कि मैंने सर्व किया है लोगों को, और मेरे लोग ये चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मेरे साथ जी मशवरा है कि मैं मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। नहीं, ये सही बात है, तो आखिरी चलो फैसला ये भी मैं तो उनकी अपने मशावरत के साथ करूंगा। आप जैसे। एक बात, आखिरी फैसला भी उनकी मशावरत से होगा, और जी उससे पहले जहां तक पार्टी डिसिप्लिन की बात है तो नहीं पार्टी नहीं, डिसिप्लिन का मैं फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे, अगर जो भी पार्टी ने आपके कहा वो बात आप मानेंगे? मैं मैंने आपको यही कहा है कि मैंने अपने साथियों से भी मशवरा करना है, अपने साथियों से मशवरा करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं पार्टी डिसिप्लिन की 100% पाबंदी करूं। जी ठीक, ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे कि आप ऐसे ही करें कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करें और जो पार्टी फैसला करे वो आप तमाम लोगों को एतमाद में लेकर करें। तो क्या समझते हैं कि बिल्कुल। ये 3-4 नजीर इनकलाबी साहब, कर्नल साहब और सोहेल सरफराज जो नून लीग आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या वो आपकी सपोर्ट करेंगे? मेरी सोहेल सरफराज साहब से एक दिन बात हुई थी इसी सिलसिले में, उन्हें भी मुझे यही यही हमारी डिस्कशन यही हुई थी कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो वो मेरी सपोर्ट करेंगे, और मैंने भी उनसे यही कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता है तो मुझे भी ये मेरा हक बनता है कि मैं उनकी सपोर्ट करूं। और यही बात कर्नल साहब से भी थी, लेकिन कर्नल साहब ने थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब दिया था, लेकिन है कि वेरी होपफुल कि जिसको भी टिकट मिला बाकी सारे साथी सपोर्ट करेंगे। पार्टी के बगैर गुजारा नहीं किया जा सकता कुरैशी साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मुश्किल है, और पार्टी के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है कि मैं अपने साथियों को भी बिल्कुल यही कहूंगा कि जो मेरे पार्टी साथी एग्रेसिव है इस बात पे कि मुझे हर दो सूरत इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरी इस बात पे इत्तेफाक करें। अगर पार्टी आपको ये कहती है कि अजीम साहब ठीक है हम आपको टिकट देंगे, आप ऐसा करें कि किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को अपने हक में बिठा दें, तो उसमें आपके लिए कौन सा फेवरेट उम्मीदवार है? चौधरी जफर अनवर साहब, चौधरी मजीद साहब, साइंस जुल्फकार साहब? अगर पार्टी कहती है कि किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को अपने हक में बिठाएं तो हम आपको टिकट देंगे, तो इनमें से कौन आपके हक में बैठ सकता है? साइंस जुल्फकार साहब की अजीम साहब आवाज आ रही है आपको?
نہیں، سائیں ذوالفقار صاحب کے ساتھ میری ایک اچھی تعلقداری، دوستی ذہنی امانگی بھی ہے، اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو ان کو میری سپورٹ کرنی چاہیے. یہ چوائس وہ کریں نہ کریں، لیکن ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان کو سپورٹ میری کریں گے، لیکن ہے کہ یہ ان کی اپنی چوائس ہے. میں اس پہ کوئی 100% نہیں کہہ سکتا کہ یقین کے ساتھ کہ ان کو وہ میری سپورٹ کریں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ اگر مجھے پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ دیتی ہے تو سائیں ذوالفقار صاحب کو اور باقی دیگر جو ساتھی، میں ان پہ کوشش کروں گا. اور جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کینڈیڈیٹ ہر بندہ بن سکتا ہے، لیکن ہے کہ وہ کوشش آپ کی سپورٹ کریں گے. مزہ تب ہے کہ جو مزہ تب ہے کہ میں کم از کم پلاک سے لے کر گیسٹوں کو اسلام آباد تھامنے تک ایک بڑا ساتھی. بورڈ لے کے جاؤں. جی بالکل، یہ تو اچھی بات ہے. ظاہر ہے آپ کو پہلے یہ اپنا جو علاقہ ہے اس کو اکٹھا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے سیٹ نکالنی ہے تو پھر جو بھی امیدوار ہیں ان سے آپ نے رابطہ، چاہے وہ اس وقت مخالف ہیں، ان کے ساتھ رابطہ تو کرنا پڑے گا کہ آپ اس دفعہ میری سپورٹ کریں. جیسا سیاست میں چلتا ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو اللہ کرے اگر ٹکٹ ملتا ہے تو یہ تو ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ کا عظیم بخش صاحب، آپ سے کافی باتیں ہوئی ہیں. آپ تھینک یو ویری مچ. کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن کے لیے اور حلقہ کے لوگوں کے لیے جو الیکشن کے حوالے سے ضروری ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 5 اگست کو جو احتجاج ہے اس میں تمام جتنے بھی ساتھی میرے سننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی نظریاتی یا جو بھی ویوز ہیں ان سے ہٹ کر وہ کشمیر ایشو کے لیے ایک جامعہ ایک پروگرام تشکیل دیں، جہاں پہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں، جہاں پہ پارٹی وابستگی کو بالا تاک رکھ کے اکٹھے ہوں صرف کشمیر ایشو کے لیے. دوسری بات یہ کہوں گا کہ امیدوار میں ہوں، الیکشن میں لڑ رہا ہوں، یا مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، یا جس پارٹی کے ساتھ آپ کی ذاتی ایفیلیشن ہے، لیکن صرف کوشش یہ کریں آپ وہ چوز کریں جو آپ کے کام کر سکے، آپ کی آنے والی نسل کا جو فیوچر ہے وہ سیو کر سکے، اور آپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی کر سکے. میرے ایریا میں جو بنیادی سہولیات ہیں، سڑکیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، ہاسپٹلز ہیں، اور صحت کے دوسرے جو چھوٹے یونٹس ہیں وہ، اور باقی سارے کے جو ساری چیزوں پہ فوکس کر سکے اس پہ ہے. پارٹیاں بہت اچھی ہیں، کسی پارٹی کا منشور غلط نہیں ہوتا. نہ کوئی پارٹی میں تحریک انصاف کا منشور غلط ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور غلط ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور غلط ہے، نہ ہی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا منشور غلط ہے. سب کے منشور بہت اچھے ہیں، ساری جماعتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ نے انتخاب کرنا ہے ایک اچھے آدمی کا جو آپ کو سرو کر سکے، جو پچھلے 40 سال سے جو کچھ ہوتا ہے، یا میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لینے کہ جو میرے علاقے میرے خطے کے ساتھ پراگ سے لے کر خالق آباد تک یا پورے ضلع کی حد تک یا پورے کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دہرانا. اور ایک میں نہیں کہوں گا کہ میرے والد صاحب ایک سیاسی کارکن بھی تھے، اور میں کوئی بڑے خاندان سے نہیں تھا، مطلب میرے والد اور دادا جو ہیں وہ ہم ایک ایوریج کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. والد صاحب نے محنت کی، انہوں نے اپنا کاروبار چلایا، میں اپنی محنت کر رہا ہوں، اپنا کاروبار کر رہا ہوں. ہم نہ کسی جاگیردار کے بنا، ہمارا والد صاحب کوئی ممبر اسمبلی ہے یا چیئرمین ہے یا کچھ بھی نہیں. ماروثی سیاست کے میں خلاف 100% خلاف ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہوں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فیملی کا ہی ہو، چاہے کسی اور کی کر رہی ہو. ماروثی سیاست میں خلاف ہوں. حلقے میں بھی اگر آپ نے 40 سال اگر کچھ نہیں رزلٹ ملا تو اگر انہی کی آنے والی نسل کو آپ نے کوئی ووٹ دینے ہیں تو میرے خیال سے اسے فاتحہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی ساتھی جو حلقے میں موجود نہیں رہے، میرا ان کے ساتھ بھی اختلاف ہے. آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ پسند ناپسند اپنی جگہ، ذات تک نہ سوچیں، اپنے علاقے اپنے خطے کے لیے سوچیں. مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن کوشش کے ساتھ میں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ کھڑا ہو سکے. میری حد تک جتنے لوگ سننے والے ہیں، چاہے کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے ان کا، کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے، ووٹ دیں یا نہ دیں، میری ضرورت کہیں 24 گھنٹے بغیر کسی تفریق کے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، بغیر اس تفریق کے آپ میری جماعت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. میں نے الحمدللہ اللہ کے سے میں عزت نہیں مانگا.
آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کو دیں جن کو اپنی عزت کی فکر ہو اور دوسرے کی فکر ہو، جن کو صرف اقتدار کی لالچ ہو، اس کے ساتھ نہ چلیں۔ ایک آخری میری سوال حد ایک دوست کسی نے بھی کیا پارٹی کے کارکن ہے، مجھے فنڈ ملے ہیں، میں نے فنڈ سب کو دیے ہیں، مجھے نوکری۔ ایک آخری سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ یہ جو جنڈالہ پیر گلی سڑک ہے جناب اس کا وزیر اعظم راجہ فاروق اعظم نے اعلان کیا تھا، وہ مکمل نہیں ہو سکی، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا، آپ کو بھی اجازت دوں گا۔ جنڈالہ عثمانی کا میرے خیال سے آپ سونی یہ جو صاحب یا چودھری رزاق صاحب یا انہوں نے باقی سوال سفیر کیا، صاحب میں نے کہا اگر چلو ایسا سوال نہیں کریں کہ تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا۔ میں بالکل وہ ایوب صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، میرے دوست بھی ساتھی بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، میں نے ان کا کامنٹ ضرور پڑھا تھا، لیکن انہوں نے میں سوال سوچ کیا، رہا میں تھا نے کہ بعد میں کہا یہ کہہ دوں گا، لیکن کہ وہ سوال میرے متعلقہ نہیں ہے۔ مجھے ممبر اسمبلی بنائیں اور انشاءاللہ تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ وہ الکا سمانی کے جو ہے ان کو انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی بلا رہا ہوں اور وہ جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ عظیم بخش صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو گائے بگائے بلاتے رہیں گے۔ حلقہ کی سیاست جب بھی ڈسکس ہوگی ہم آپ کو ضرور جو ہے تکلیف دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت پروگرام کو خوش دلی سے سنا اور بہت زیادہ سوالات کیے اور بہت ہی رسپانس دیا جا رہا ہے۔ پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہے، انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان میرے ساتھ ہوں گے اور 1 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر بھی پروگرام ہوگا، وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھیں اور لائک کریں۔ میں عظیم بخش صاحب آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اسی دعا کے ساتھ کہ اور آمین سب لوگوں آمین۔ نے کرونا وائرس جو اس وقت ہے، جو بھی ڈاکٹری ہدایات ہے اس پر عمل کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹری ڈسٹینس رکھیں، جب صحت ہم سب کو صحت و تندرستی دے۔